علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی باتیں سننے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ عمل کی توفیق دے۔ سب کو ان مدرسے والوں سے محبت ہے اور ادارے میں جو کام ہو رہا ہے قرآن و سنت کا اچھا لگ رہا بھائی؟ ہماری وجہ سے کسی قسم کا اس ادارے کو یا ادارے میں پڑھنے والوں کو یا ادارے کی برکات کو نقصان پہنچے، اچھی بات ہے بھائی؟ تو مولانا شفیق الرحمان صاحب درخواستی رحمت اللہ علیہ سن 2000 میں میرے پاس بنے مہمان کراچی میں، تو سندھ کے دورے پہ تھے، تو جہاں جایا کرتے ایک ہی بات فرماتے، بھائی جلسہ رات کو مختصر کیا کرو، بہت سارے چاہنے والوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، اور اگر ان میں سے ایک چاہنے والے کی بھی نماز قضا ہو گئی تو سارا سال مدرسے پر اس کی نماز کے قضا ہونے کی نحوست پڑتی رہے گی۔ یہ تو طلباء پہلے ہی مانگ کے کھانے والے ہیں، ہمارے سجدے کے انکار کی وجہ سے ان کے رزق پر نحوست نہ پڑے۔ درود شریف پڑھ لو اور اپنی ڈاک ابھی ابھی مدینے بھیج دو، پڑھ لو سارے درود شریف۔ اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، صاحب التاج والمعراج، الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. پھر درود شریف پڑھ لیں سارے اللہ. علماء اکرام کے زیر سایہ عرض کر رہا ہوں کہ بار بار درود شریف اس لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ بیٹھے یہاں ہوں ذکر حضور کے روزے میں ہو رہا ہے. ابھی درود شریف زبان سے منہ سے مکمل نہیں نکلا، فرشتہ ڈاک لے کے مدینے پہنچ گیا ہے اور بتلا رہا ہے فلاں 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 جگہ کے رہنے والے آج سارے اکٹھے ہو کے تیری خدمت میں درود شریف پیش کر رہے ہیں. آپ نے یوں نہیں فرمایا کہ رکھ دے میرے پاس ٹائم نہیں بعد میں دیکھوں گا، پورے جہان سے درود آتا ہے کس کس کا دیکھوں. فرمایا بعد میں جا، اٹھنے سے پہلے جا کے کہہ دے تم نے درود پہنچایا، روزے والے نے تمہیں سلام پہنچا دیا. اگر یہ دائیں بائیں حضرات کھڑے ہیں 10-15 منٹ کی بھی تھوڑی سی بات ہے، آدھے گھنٹے کے اندر اندر کی، آج بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. سبزی منڈی میں سبزی ملتی ہے، دانہ منڈی میں دانہ ملتا ہے، ان قرآن کے اداروں میں حضور کی زندگی ملتی ہے. قیامت کے دن مارے حضرت کے منہ میں انگلیاں نہ دینا، کاش ہم بھی بیٹھ جاتے. کھڑے ہونے والوں کا اعزاز اور ہے، بیٹھنے والوں کا اکرام اور ہے. کرو گے آپ اپنی مرضی. جب ہم اللہ کی مانتے تو عبدالحنان کی کیسے مانیں گے؟ ہم تو عرض ہی آپ حضرات سے کر سکتے ہیں. ہمارا کام ہے جو بڑوں نے سبق پڑھایا وہ آپ حضرات کو سنا دینا. یاد مقدروں والا کرتا ہے. ڈاکٹر بنے، کسی سمیسٹر میں کسی پرچے میں رہ گیا، پیسے دے کے ڈاکٹر بن جاتا ہے، پیسے دے کے وکالت کی ڈگری مل جاتی ہے. لیکن قرآن کا حافظ پیسوں سے نہیں بنا کرتا، نصیبوں سے بنا کرتا ہے. اگر قرآن ہر ایک کے گھر میں ہر ایک کے سینے میں آ جاتا تو ہر ایک کے نام کے ساتھ قرآن کا حافظ لکھا ہوتا. یہ تو مقدر ہے. کائنات کے اندر اللہ نے جیسے پوری دنیا کے انسانوں میں نبیوں کا انتخاب کیا، پھر نبیوں کے بعد پوری دنیا کے اندر اللہ نے صحابہ کا انتخاب کیا، ایسے اللہ پاک نے قرآن والوں کا انتخاب کیا. ورنہ ہر کوئی مدرسہ بنا کے بیٹھ جاتا. آجاؤ قریب آجاؤ، وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے کیا مل رہا ہے؟ آجاؤ میرا بابو قریب آجاؤ، اٹھ جاؤ. آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں ورنہ دل بزن ہے بھائی، بری بات ہے. خیرات تقسیم ہو رہی ہو نا، ایک دوسرے پہ چڑھ چڑھ کے لیتے ہیں، یا نبی کی زندگی تقسیم ہو رہی ہے. بے ادبی اور گستاخی ہے. ورنہ چلے جاؤ، کوئی ضرورت نہیں. لا دین لمن لا ادب، جو بے ادب ہے اس کا تو دین ہی کوئی نہیں. بات نبی کی ہو، شان نبی کی ہو، اور کھڑے ہو کے یوں کر کے سنیں. جبرائیل ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو. ابراہیم 18,000 نبیوں کا باپ ہے، 24 مرتبہ 23 مرتبہ جبرائیل دروازے پر آیا. وہ یتیم مکہ ہے، 24,000 مرتبہ جبرائیل دروازے پر آیا. کوئی عام شان ہے؟ ہمیں کو نبی کم حیثیت کا مالک ملا؟